عیسیٰ ابن مریم اس امت میں امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، نہ کہ نبی کی حیثیت سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ ناصر صاحب، ہم نے اکثر اپنے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دین اسلام کی روشنی میں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ان کے امتی بن کر آئیں گے؟ جی، امتی بن کر ان کو آئیں گے۔ اچھا، میں لوگوں کو واضح کر دوں کہ دین اسلام جو ہمارا قرآن ہے، جو وحی ہے، وہ اتری محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ان کو نبی چنا مکے میں، لیکن جو ان سے پہلے نبی تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ اکیلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں ہیں، وہ دین اسلام کے ہی پیروکار تھے۔ المسیح، سیدنا موسیٰ، سیدنا داؤد، سیدنا ابراہیم، تمام جو پیغمبر۔ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں، سورہ بقرہ، آیت نمبر ہے وہ 132 سے لے کر 138 تک۔ وہ کہہ رہی ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، کہ یہی حکم کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب اپنے بیٹوں کو، کیا میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تم سب کے لیے منتخب فرما دیا ہے، سو تم بجز اسلام کے کسی اور حالت پر اپنی جان مت دینا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس وقت موجود تھے جب پیغمبر یعقوب کی موت کو کہتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا وحی کے ذریعے یہ سارا واقعہ۔ جی، تو نہیں تھے۔ اذ قال لابنیہ ما تعبدون من بعد، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت پر قائم رہو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے بیٹوں نے یکم جواب دیا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے باوجدار ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے ہوئے ہیں۔ الہ واحد، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب تو اسی کی اطاعت پر، اسی کی فرمانبرداری پر کام رہیں گے۔ مسلمون کا مطلب ہے، مسلم کا مطلب فرمانبردار، کس کا؟ اللہ سبحان کا۔ دیکھو لوگوں، میں آپ کو واضح کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام لے کر آئے، اپنا کلمہ انہوں نے پھیلایا، ان پر وحی اتری، وہ وحی یہ نہیں کہتی کہ دین اسلام کے پہلے جو ارکان ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ان کو شریعت محمدی کو ان پر مقدم کر دیا گیا۔ پہلے شریعت موسیٰ تھی، پھر شریعت محمدی دی گئی، ہم شریعت محمدی کے پیروکار، لیکن دین ابراہیم ہے۔ یہ دین اسلام جس کو ہم مسلم کہتے ہیں، یہ ابراہیمی دین ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین سے تو وہی انکار کرے گا جو اپنی ذات میں حمق اور بیوقوف ہوگا۔ ہم نے دنیا میں بھی عزت دی ابراہیم کو، آخرت میں بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ تو میرا فرمانبردار ہو جا۔ اذ قال له اسلم ربہ اسلم، اور اس کے رب نے کہا کہ آپ فرمانبردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت لی رب العالمین، اس نے کہا میں تمہارے سارے جہانوں کے رب کا فرمانبردار ہو چکا۔ کس نے کہا؟ ابراہیم نے۔ یہ قرآن سورہ بقرہ کہہ رہی ہے، آیت نمبر 131، یہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم کے دین سے تو وہی انکار کرے گا جو اپنی ذات میں حمق اور بیوقوف ہوگا۔ اور پھر جب انہوں نے آگے جا کے کہا کہ آپ یہودی اور نصارہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا کہ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، تو آپ ان کو جواب دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں ابراہیم کے دین کی پیروی کروں گا۔ میں کس پر رہوں گا؟ ملت ابراہیم۔ ابھی میں اپنے کاغذ پر لکھتا ہوں، لوگ حیران ہوتے ہیں، کئی کمنٹس آتے ہیں جی ملت ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے اصل میں دین اسلام ملت ابراہیم ہے، ہمارا دین ہی ملت ابراہیم ہے، جس کی بنیاد ابراہیم نے رکھی، پیغمبر نے، انہیں اللہ کے ساتھ عہد باندھا، اللہ نے اس کو مسلم کہا۔ کب؟ 4000 سال پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی، دنیا میں آنے سے بھی 2500 سال پہلے اناؤنس کر دیا گیا مسلم کا نام۔ نبی پاک اکیلے مسلمان نہیں ہے، اس لیے ایک نبی کو جو اللہ کا کلمہ ہو، جو اللہ کا سچا رسول ہو، اللہ جس پر نعمت نازل کر چکا ہو، آپ اس کو لاتے ہیں زبردستی جھوٹی حدیثوں کے ذریعے، اور پھر جھوٹی حدیثوں میں یہ مینشن کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک کے امتی بن کر آئیں گے۔ کیا وہ دین اسلام کو پیروکار نہیں پہلے سے؟ وہ پہلے ہی دین اسلام کا پیروکار ہے۔ امتی تو وہ بن کر آئے گا جو دین اسلام کا پہلے پیروکار نہیں تھا،
جو تھا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے واضح سورہ آل عمران میں، وہ جو یہودی ہوا، وہ جو نصارہ ہوا، وہ جو ستارہ پرست بنا، وہ جو صاحب اسلام ہوا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا رہا اور روز قیامت پر، اس کو قیامت کے روز کوئی غمگین نہ ہوگا، نہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی گھاٹا ہوگا. وہ تو ایک دین لے کر آئے، دین اسلام، اللہ کا دین، ایک پیروکار بنے. اللہ نے کہا کہ اے مسیح، اگر میں ان لوگوں کو جنہوں نے تیرے کہنے پر چلے، جو تیرے کہنے پر رہے، میں ان کو قیامت تک غالب رکھوں گا اور ان کو برباد کروں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. اور اللہ نے المسیح کو مسلمون کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حواریوں کو مسلمون کہا. تم کس تکبر میں ہو؟ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو جو اللہ کے دین کے الٹ ہوں؟ تم کیوں اللہ کی دین کی پیروی نہیں کرتے؟ جو جس طرح سے دین اترا، جس طرح سے نبی نے لکھا، کیوں اس طرح سے بیان نہیں کرتے؟ کیوں جھوٹی حدیثوں کو لا کر تفرقہ کرتے ہو نبیوں میں؟ آگے دیکھیں وہی آیت سورہ بقرہ کی کہہ رہی ہے، آیت نمبر 137 بقرہ کی، وہ کہہ رہی ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اللہ سبحان پر، اللہ تعالیٰ پر، اور اس پر جو بھیجا گیا میری طرف، یعنی قرآن، اللہ کی وحی، اور جو بھیجا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف اور اولاد یعقوب کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور جو دیا گیا عیسیٰ کو اور جو دیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب تو اللہ کے فرمانبردار ہیں. یہ میرے نبی کا ایمان ہے، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے. اللہ نے کہا، کہہ دیجئے، یہ جتنے بھی میں نے نبیوں کے نام لیے، یہ مسلمان تھے، یہ دین اسلام کے پیروکار تھے. ہم سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے، ہمارے نبی نے اس کی تصدیق کی. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے یہ ایمان ہونا چاہیے آپ کا، یہ میرے نبی کا ایمان ہے جو آج میرا ایمان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں حدیثوں کے پیچھے جا کے کیوں نبیوں میں تفرقہ کرتے ہو، جبکہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نبیوں میں تفرقہ مت کرو. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کسی ایک نبی میں بھی تفرقہ نہیں کرتا، میں ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتا، سب کو ایک جیسا سمجھتا ہوں کہ وہ سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے تھے، ایک ہی مقصد لے کر آئے، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئے. وہ سب اللہ کے سچے پیغمبر تھے. تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو جس میں تصدیق ہو کسی دوسرے پیغمبر کی؟ یہ تمہارا مشن ہے؟ کیا وہ کسی اور خدا کے پیروکار تھے؟ کیا مسیح جو آئے دین لے کر، کیا وہ کسی اور خدا کا لے کر آئے تھے؟ وہ ایک ہی اللہ سبحانہ کا پرچار لے کر آئے تھے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اور اس طرح کی باتیں مت پھیلاؤ، آئیدی میں رہو. یہ حدیثوں سے انتشار پھیلا کہ جی امتی بن کر آئیں گے. ایک نبی کو جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو امتی بن گیا. جو ایک صاحب اسلام رہا ہو، جس کو کلمۃ اللہ کہا گیا. اللہ کی ذات والا کیا کہہ رہی؟ اللہ کی ذات کہہ رہی جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. جس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں بڑے ہی مرتبے والا وجیہن. قرآن نے المسیح عیسیٰ ابن مریم کو وجیہن کہا، وجیہن فی الدنیا وفی الآخرات ومن المقربین. اور جو دنیا اور آخرت میں بڑے ہی مرتبے والا ہوگا، اور آخرت میں مقربین میں سے ہوگا. مقربین کس کو کہا گیا؟ جبرائیل و اسرافیل و میکائیل، ان تینوں کو اللہ نے مقرب کہا، مقربین کہا آپ نے. ان کے ساتھ ہوگا اس کا مقام. اللہ نے ایک کو مقام دے دیا، مقام محمود پر پہنچا دیا. تم اس کے بارے میں کہتے ہو. ابھی یہ جب نا ان میں بڑا نقص ہے، کچھ فرقے ایسے ہیں جن کو پیٹ میں کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کا کیا اللہ میرے پاس حل نہیں ہے، اللہ ہی کرے گا. وہ تکلیف کیا ہے؟ کئی کہتے ہیں نماز میں وہ درود ہی نہیں پڑھتے، درود ابراہیم. وہ کہتے ہیں جی اے وچ تے ساڈے نبی پاک دی گھر دی نہیں، اے لگے نہیں کٹان بدان دے چکراں چ. یہ اللہ کے دین کے پیچھے نہیں ہے. نبی نے کیا دین دیا ہمیں، نبی نے کیا طریق سمجھایا، کیا طریقہ ہمیں بتایا، جو اس کے پیچھے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان اس میں کم ہو رہی ہے. اس طرح سے ابراہیم کی، ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہوتا تھا،
اس نے ایک مولوی کو بلایا قرآن پڑھنے کے لیے. یہ میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، اعلیٰ مقام دے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس نے اس کو پیسے دینے سے کہا. لوگ دوپٹے دیتے تھے، کپڑے دیتے تھے، پگ دیتے تھے، مولوی کو عزت دیتے تھے، پیسے دیتے تھے. لیکن جب وہ ختم ہو گیا قرآن تو اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا. تو دوستوں نے کہا یار پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کہتا یار یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے. بندہ لگا انہیں ساڈے نبی کا نام تھوڑی باری لیا تو ابراہیم کا نام بڑی باری لیا ہے. وہ سارے ہنسنا پے کہ بیوقوف آدمی. وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن میں جیسے وہ قرآن تھا، جس کا نام آیا وہ لیتا گیا. قرآن میں سے تھوڑا وہ نام کاٹ دینا تھا. وہ تو اللہ کا قرآن سنا رہا تھا. اگر اس میں ابراہیم کا نام زیادہ باری آ گیا تو کیا ہو گیا؟ جی ہمارے نبی کا نام ہی نہیں لیا. تو میں اس کو سمجھایا گیا کہ دین اسلام دین ابراہیم ہے. اگر اس نے ابراہیم کا نام نہیں سمجھو، اس نے تمہارے نبی کا نام لے لیا. آپ کہہ رہے اللہ کو وعدہ کہا گیا، اللہ نے فریق بتایا. وہ تانے مارتے تھے کہ تم صاحب اسلام نہیں ہو، تمہارا دین غالب نہیں آئے گا، یہودیوں نے سارا اور ترقی پاؤ گے. تو اللہ نے کہا کہہ دیجئے کل بل ملت ابراہیم حنیفا. آپ کہیے کہ میں ملت ابراہیم پر رہوں گا، میں دین ابراہیم پر رہوں گا. حنیفہ جو کہ ایک طرف کا، اس کا ایمان ہی ایک تھا. اللہ نے بہت آزمایا ابراہیم کو، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ پورا اترا. پھر اللہ نے اس کو حنیفہ کہا، وما کان من المشرکین، اور ہرگز مشرک نہ تھا. اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے میں ملت ابراہیم پر کام رہوں گا، میں دین ابراہیم پر رہوں گا. مسلمانوں سنو غور سے، دین اسلام دین محمد کے نام سے نہیں ہے، دین اسلام دین ابراہیم کے نام سے ہے. کیوں نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہو؟ کیوں نبیوں میں تہرکہ کرتے ہو؟ جبکہ میرے نبی نے کہا، اللہ کے سچے آخری رسول نے کہا کہ لوگوں ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتا. وہ سب مسلمون سب اللہ کے فرما بردار تھے، فرما بردار رہیں گے. یہ ہے دین اسلام. کیوں نبیوں کو قبروں میں بٹھاتے ہو اور کیوں کبھی کہتے ہو کہ جی فلاں نبی آئے گا فلاں کا؟ کیوں ایسے درجوں میں ایک دوسرے کو کم کرتے ہو؟ وہ ایک آیت ہے دل کا رسولو، سورہ بقرہ میں میرے خیال میں اس میں کہا گیا جی یہ وہ رسول ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی موسیٰ، سیدنا موسیٰ، اور بعض کو ہم نے درجوں میں بلند کیا. ابھی ہمیں تفرقہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ یہ کمپیریزن تھوڑا ہو رہا ہے کہ کون سا نبی بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے. ہم پیغام دے رہے ہیں اللہ سبحان کا. اللہ سبحان کا پیغام وہی ہے جو تمام نبیوں نے دیا، وہی آخرت میں ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک نبی کو جو اللہ کا سچا رسول ہو، جو دین اسلام کا پیروکار رہا ہو اور جو دین اسلام ہی لے کر آیا اور جس کو اللہ کا کلمہ کہا گیا، کلمۃ اللہ کہا گیا، اس کو ایک دوسرے نبی کا امتی بنا کر تمہیں پیش کرنے کی کیا سمجھ ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے. تم ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ ایسی بات کیوں کر لکھی گئی؟ کنہوں نے لکھی؟ دیکھیں دین اسلام کو سمجھے. میری درخواست ہے سارے مسلمون سے، سارے مسلمان بھائیوں سے کہ آپ دین اسلام کو سمجھیں. ان مولویوں کے پیچھے مت جائیں، ان کی نام نہاد جھوٹی ترین حدیثوں کے پیچھے مت جائیں. اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے قرآن کی اسٹڈی کریں. اگر قرآن سے کوئی چیز نہ ملے پھر جسٹ تاریخ، جسٹ مطالعے کے لیے احادیث کی طرف رجوع کریں. ان کو دین کا حصہ مت بنائیں. دین اسلام، احادیث دین اسلام کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے، وہ جسٹ ایک طریق ہے. یہ ہمارے مولوی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، کہ انہوں نے احادیث کو دین کا حصہ بنا دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے میری درخواست ہے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف آؤ. اللہ زندہ جاوید ہے، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں.